وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. یہ سورہ بقرہ کی تیسرے رکوع کی چند آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. کس چیز کی خوشخبری اور بشارت دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. اور ان باغات میں جب ان کو کھانے کے لیے میوہ دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہی ہے اور اسی جیسے ان کو اور چیزیں ملیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ ہمیش اسے انہی باغات میں رہیں گے. یہ تو ترجمہ ہے اس آیت کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے جنت کی. جنت کی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. خوشخبری کن کو سنا دیجئے جنت کی؟ جو دو کام کرتے ہیں، ایک ایمان صحیح ہو، دوسرا عمل صالح. جنت کی جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے وہ 2 صفتوں کی بنیاد پہ، یہ دونوں ہوں گی تو جنت ملے گی. ایک چیز ہے ایمان، یعنی دل کا عقیدہ یہ درست اور صحیح ہو. اللہ کی ذات پر ایمان، توحید، رسالت، آخرت جتنی چیزیں وہ سب ایمان میں آئیں. اور دوسرا عمل صالح. بعض لوگوں کو آج بھی ہیں کچھ ایسے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل صالح یعنی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آدمی محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو نماز، روزہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس دل بن گیا، دل صحیح ہو گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا. یہ ساری چیزیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہیں، اور جب جڑ گیا تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ ہیں باقاعدہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں بشارت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی ہو تو جنت ملے گی. ایمان اور عقیدہ کوئی بہت پختہ ہو جائے اس کا، توحید پر، آخرت پر بہت یقین ہو، لیکن عمل
عمل کچھ بھی نہ ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ نہیں، تو یہ شخص بھی اس کو نجات نہیں ملے گی۔ نجات کے لیے آخرت میں دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان، کسی نے ایمان پر محنت نہیں کی اور عمل صالح، اور عمل اس کا بہت اچھا ہے، بہت اچھی طرح سے نماز ادا کرتا ہے، روزہ بھی ہے، سارے اعمال ہیں، لیکن ایمان میں گڑبڑی ہے، توحید، رسالت، آخرت، کسی پر ایمان نہیں، تو اس کو بھی نجات نہیں ملے گی۔ نجات کے لیے آخرت میں جنت میں پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی صحیح ہو، عقیدہ بھی درست ہو، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی صالح ہو۔ عمل صالح کب بنتا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے جنت کی خوشخبری ان کو ملے گی جن کا عمل صالح ہو، یعنی نیک عمل ہو۔ تو عمل صالح کب ہوتا ہے؟ عمل صالح ہوتا ہے دو چیزوں سے، اس عمل کی ظاہری شکل و صورت وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو، ظاہری شکل و صورت شریعت اور سنت کے مطابق ہو، یعنی جیسا اس عمل کو کرنے کا حکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسی کے مطابق وہ عمل انجام دیا جائے۔ ایک چیز تو عمل صالح ہونے کے لیے، دوسری چیز عمل صالح، کسی عمل کے عمل صالح بننے کے لیے دوسری بنیادی چیز ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو ایک ہے ظاہری شکل و صورت، یہ ڈھانچہ ہے، وہ ڈھانچہ کیسا ہو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس میں روح کیسے پڑے گی؟ جب وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، یعنی اخلاص۔ تو ہر عمل کی ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اخلاص بہت کامل ہے لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت شریعت اور سنت کے مطابق نہیں تو وہ عمل بھی عمل صالح نہیں۔ ظاہری شکل و صورت مکمل شریعت اور سنت کے مطابق ہے لیکن اس کے ساتھ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، وہ عمل بھی عمل صالح نہیں بنے گا۔ تو عمل صالح کے لیے اپنے کاموں کا آخرت میں بدلہ پانے کے لیے، یعنی ہمارے عمل اس لائق ہوں کہ ہم آخرت میں پیش کر سکیں، ہمیں جنت کی بشارت مل سکے، تو اپنے عمل میں ہمیں یہ دونوں چیزیں پیدا کرنی ہوں۔ وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو ہمارا ہر کام، اور وہ کام اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری اور دکھاوا، تب عمل صالح بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 26ویں پارے میں اور بات ارشاد فرمائی، دعا سکھائی تھی کہ جب نیک بندے 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں۔ اس میں دعا کا ایک جملہ یہ بھی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اے اللہ آپ ہمیں ایسے عمل صالح کی توفیق دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ بھی اس عمل صالح سے خوش ہو جائیں۔ تو انسان کا عمل بالکل کامل شریعت و سنت کے مطابق، اور وہ عمل صرف اللہ ہی کے لیے کیا، خالص اللہ کی رضا مقصود، کوئی ریاکاری کچھ نہیں۔ یہ کرنے کے بعد کوئی اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے اور سمجھنے لگے تو جنت پکی ہو گئی، ایسا نہیں۔ کرنے کے بعد ڈرتا رہے، اس لیے کہ عمل صالح بھی اللہ قبول کر لیں گے، لازم نہیں اللہ کو۔ بہت عمل صالح ہو گیا، ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیا، تو ان کی مرضی ہے، جس کو چاہیں گے قبول کریں گے، نہیں چاہیں گے نہیں قبول کریں گے۔ تو کامل عمل صالح کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی ہو کہ اللہ ہمارا عمل جیسا ہم نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، بس اصل تو یہ ہے کہ آپ کے دربار میں قبولیت ہو جائے۔ وہاں قبولیت ہو گئی تو قبولیت ہے، وہاں قبول نہیں ہو تو سب بیکار ہے، ساری بڑی بڑی چیزیں بیکار ہیں۔ وہاں چھوٹی سی چیز اللہ تعالیٰ قبول کر لیں بہت بڑی چیز ہے۔ ایک واقعہ ابھی چند دن پہلے ہمارے استاد نے بھیجا، مجھے اس کی سند بند نہیں پتا، بس انہوں نے بھیجا تو میں سنا دیتا ہوں۔ یعنی فی نفسی اس واقعے سے، واقعہ وہ صحیح ہے غلط ہے نہیں پتا، لیکن جو بات اس میں بتائی گئی وہ صحیح۔ کوئی صاحب بیان کر رہے تھے، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی مسجد کی تعمیر کسی بادشاہ نے کرائی، بہت بڑی مسجد عالیشان بنوائی، اور بنانے کے بعد
وہاں مسجد کے دروازے پر اپنا نام لکھوا دیا کہ ہم نے بنائی. اور شوق اور ذوق سے رات میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ کچھ فرشتے آئے اور آ کر کہا کہ یہ بادشاہ کا نام مٹاؤ، اور مٹا کر ایک عورت کا نام اس میں لکھ دیا. اس کو بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی. صبح اٹھا، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا یا دیکھ کر کسی اور کا نام لکھا ہے. وہاں لوگ نے دیکھا کہ نہیں، بادشاہی کا نام لکھا تھا پتھر پہ. پھر دوسرے دن خواب دیکھا، پھر فرشتے آئے اور کہا کہ بادشاہ کا نام مٹاؤ اور ایک عورت کا نام لکھا. تو 2-3 دن مستقل جب اس نے خواب دیکھا تو وہ خود آیا یہاں پر پڑا، اور آنے کے بعد اس نے پتہ لگا اس نام کی عورت کون ہے. وہ ایک بوڑھی عورت تھی، جھوپڑی میں رہتی تھی. اس کے پاس گیا کہ بھئی مسجد ہم نے بنوائی ہے اور ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا کہ بار بار تمہارا نام لکھا جا رہا ہے، تم نے کیا کیا اس مسجد میں؟ ہم نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کچھ نہیں لیا، پھر آخر تمہارا نام وہاں کیوں لکھا جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے کہ میرے پاس تو بل بھی نہیں، ہم نے تو بل کرایا بھی نہیں، مجھے کیا پتا. کہنے کوئی عمل تو تمہارا ہے، بتاؤ. تو اس نے کہا میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو وہ گدھوں پر اینٹیں رکھ کر جب مسجد لے جاتے تھے تو میں راستے میں کھڑے ہو کر ان گدھوں کو پانی پلا دیا کرتا تھا. اللہ کے یہاں یہ چھوٹا سا عمل، اب یہ واقعہ کیسا مجھے نہیں پتا، لیکن جو بات اس میں بتائی گئی وہ صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کسی کو قبول کر لیں اور اس کے لیے فیصلہ کر دیں تو ان کے یہاں کوئی نہیں. اور پھر ایک تو صحیح روایت موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک فاسق اور فاجر انسان، گناہگار انسان، مرد کے بارے میں بھی ایک روایت ہے اور عورت کے بارے میں. ایک فاسقہ اور فاجرہ عورت وہ ساری زندگی گناہ کرتی رہی اور مرد ہے تو گناہ کرتا رہا، اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن ساری زندگی کے گناہوں پر پانی پھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے کون سا عمل قبول ہو جائے یہ کچھ نہیں پتا. تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرے اپنی نیکیاں کر کے کبھی غرور و تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں بہت بڑا. جس کو وہ چاہیں گے تو قبول کریں گے، جو عمل قبول ہو گیا وہی آخرت میں تو لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی صحیح ہو، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. عمل نہیں صرف ایمان تو یہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں، اور صرف عمل ہے ایمان نہیں تو بھی نجات کے لیے کافی نہیں. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا جہاں جہاں تذکرہ کیا ہے، عام طور سے جنت کا تذکرہ، جنت کا معنی ہوتے باغ کے عربی زبان، تو اس کا تذکرہ کیا باغات ہوں گے. باغات کیسے ہوں گے؟ تجری من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی خوب اچھا خوبصورت باغ ہوگا اور وہاں نہر بہ رہی ہوگی. یہ اس لیے تذکرہ کیا کہ انسان اس کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے جنت کا. اس لیے کہ عام طور سے انسانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے ایسی جگہیں اسے پسند ہوتی ہیں، ہریالی ہو، خوب اچھا باغ ہو، وہاں ندی بہ رہی ہو. عام طور سے بچے وغیرہ اسکول وغیرہ پڑھتے ہیں تو چھوٹے میں جب وہ ڈرائنگ بنوائی جاتی ہے تو اس میں بھی ایسے ہی پہاڑ بنا دیے جاتے ہیں، باغ بنا دیا جاتا ہے، ندی، تو ابتدائی اسی سے کرائی جاتی ہے. یہ انسانی مزاج ہے، وہ ایسی جگہوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے سے. لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کو جنگلات پسند ہو یا پہاڑ پسند ہو، ریگستانی علاقہ پسند ہو، تو پھر جنت اس کو وہی ملے گا. وہاں تو وہ ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ ملے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بنا دیں گے. تو ایسا نہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی سوچے مجھے تو نہریں پسند ہی نہیں، مجھے تو ہریالی پسند ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں جنت میں کیسے مزہ آئے گا؟ وہاں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. تو یہ عام طور سے لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے. ورنہ جنت میں جو جیسی جنت اپنی چاہے گا اس کو ویسی ملے گی. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. پھر فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. جنت کی 3 نعمتیں بیان فرمائی کہ جنت ملے گی، جن کا ایمان اور عمل صالح ہوگا،
پھر اس کی شوق دلانے کے لیے 3 نعمتیں بیان فرمائی. کیا کیا 3 نعمتیں؟ ایک نعمت بیان فرمائی کہ اس میں پھل ملیں گے. تو پھل کیسے ہوں گے؟ یعنی کوئی بالکل اجنبی طرح کے پھل نہیں ہوں گے جو انسان نے کبھی دیکھا نہ ہو، بلکہ وہ پھل ہوں گے جو دنیا میں بھی وہ استعمال کرتا تھا. ہم سیب دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں سیب ملیں گے، لیکن یہاں کے وہاں کے سیب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. دنیا میں جس طرح کے فروٹس استعمال کرتے ہیں انسان، وہاں بھی وہی ملے گا. مطلب یہ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وہ تو کہہ رہے ہیں تو ہمیں دنیا میں ملا کرتا تھا، لیکن جب اس کی وہ چکھے گا تو اس کی لذت بالکل یہ الگ ہوگی. تو ایک تو پھلوں کا تذکرہ کیا، دوسری نعمت کا جنت کا تذکرہ کیا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاک اور صاف بیویاں ملیں گی، یعنی ظاہری باطنی ہر گندگی سے پاک اور صاف. پیشاب پاخانہ اور جو گندگیاں انسان کی ہوتی ہیں، ہر گندگی سے پاک اور صاف بیویاں ملیں گی. اور جنت میں سبھی لوگ پاک صاف ہوں گے، مرد بھی پاک صاف ہوں گے، عورتیں بھی پاک صاف ہوں گے. بدن میں کوئی میل کچھ نہیں ملے گا. انسان جو کچھ کھائے گا ایک اچھی ڈگار آئے گی اس سے، اور جسم سے ایک پسینہ نکلے گا جس پسینے کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوگی، اس سے پورے بدن کا کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر کھائے گا انسان. دوسری نعمت تو اس کا تذکرہ کیا کہ وہاں پاک صاف بیویاں ملیں. اور تیسری نعمت بیان فرمائی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ جنت میں جس کو داخل کیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ کچھ بس گئے اور بس چلو ختم، 1000 سال کے بعد آپ واپس نعمتیں چھین لی. نہیں، اس کو داخل کر دیا گیا. یہ سب سے بڑی جنت کی خوشخبری ہے، نعمت ہے جو سنائی جائے گی. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، داخل ہو اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا. دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں انسان مال کو یا چیزوں کو خریدتا ہے، زمین جائیداد بناتا ہے، مکان بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی ہے. پھر کہتے ہیں میرا ذاتی مکان ہے، یہ میری ذاتی گاڑی ہے، یہ میری اپنی چیز ہے. فرمایا حضرت نے کہ دنیا میں کوئی چیز ذاتی نہیں. ذاتی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہمیشہ رہے، اور دنیا میں کب تک رہے گی. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہی وہ چیز چھین لی جاتی ہے. مثلا سرکاری لوگوں نے آ کر اس کو چھین لیا حکومت کے ذریعے سے، یا دشمنوں نے آ کر چھین لیا، یا کبھی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اولاد ایسی نافرمان ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں ماں باپ گھر سے نکال دیتی ہے. تو کبھی زندگی میں وہ نعمت چھن جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی چھنی تو آنکھیں بند ہوئی تو ختم، وہی رکھے گا اس گھر میں. تو ذاتی دنیا میں کسی کا کچھ نہیں ہے. جتنی چیزیں سب عارضی ہیں، وقتی طور پر ملی ہیں. وہاں جو چیزیں ملیں گی وہ سب ذاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں کبھی چھنیں گی نہیں. جو مل گئے، جو چیزیں مل گئی بس جو نعمت ہے ہمیشہ باقی رہیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیات میں، پچھلے صفحے میں اس سے درس میں آئی تھی جو آیات، اس میں کافروں کی مثال دی تھی جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، کوئی آگ جلائی جائے اور اس سے ایک روشنی ہو، آدمی سوچے کہ چلو ہم راستہ دیکھ لیں گے، اور پھر اچانک آگ بجھ جائے. یا دوسری مثال دی تھی کہ يكاد البرق يخطف أبصارهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یا آسمان سے کوئی بجلی چمکی، بہت تیز روشنی ہوئی. اس طرح کی 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن تم اس میں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا، تم کو ایک سورت بنا کے دکھا دو. تو وہ ایک سورت تو نہیں بنا سکے. انہوں نے یہ اشکال کیا مکہ کے لوگوں نے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دی؟ تو بہت بڑے ہیں،
بارش کی مثال دی، آگ کی مثال دی، اور آسمان سے بجلی چمکنے کی مثالیں. یہ مثالیں تو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیں گے. وہ تو خالق اور مالک ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ یہ پانی اور آگ، آسمان کی بجلی ہے تو بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں، بلکہ مچھر سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال بیان کرتا ہے. مثال جو دی جاتی ہے وہ ممثل لہو کہتے ہیں اس کو، یعنی جس کو سمجھایا جا رہا ہے، جس بات کو سمجھانا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کے مطابق جو چیز ہوگی وہ بیان کی جائے. مثال بولنے والا متکلم اپنی حیثیت کے اعتبار سے نہیں دیتا، بلکہ جس بات کو سمجھایا جا رہا ہے اس بات کو سامنے رکھ کے مثال دی جاتی ہے. جب دنیا کی مثال دی جائے گی، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ فرمایا کہ جو لوگ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، کسی اور سے دعا مانگتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے کے سارے اگر مل جائیں، یعنی ساری دنیا میں جن کو معبود سمجھا جاتا ہے وہ سب مل جائیں، سب مل کر لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. چلیے مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ سارے معبود ایک مکھی پیدا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی مکھی ان کے سامنے جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اگر کوئی مکھی آ کر اس چڑھاوے سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو یہ سارے مل کر اس سے چھین نہیں سکتے مکھی سے. ضعف الطالب والمطلوب، اتنے کمزور ہیں یہ معبود، ان کی عبادت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی مکھی سے. ضرورت جیسی ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے جیسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی اعتبار سے مثال دی جاتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے اندر کبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ایسا ذلیل کر دیتے ہیں، ایسا گرا دیتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور آپ مثال کیا دے رہے ہیں؟ کتے اور خنزیر سے مثال دیں. تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو بات سمجھانی ہے، جو انسان تکبر کرتا ہے، انسان کے اندر کیا حیثیت ہے وہ بڑا سمجھے، کچھ بھی تو نہیں اس کا اپنا. پھر اگر تکبر کر رہا ہے، بڑا سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ ایسے ان جانوروں سے زیادہ بدتر ہے جو تکبر کرتا ہے. اب جو لوگ متکبرین ہیں وہ ان مثالوں کو سن کے ان کو تو بالکل آگ لگ جاتی ہے. میرے اتنی بڑی بات ہے، ارے کچھ دوسرے لفظوں میں کہہ دیتے ایسی بڑی اتنی خطرناک بات ہے. تو ایسے ہی اگر کافروں کے لیے جو لوگ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کے لیے کہا جائے کہ تمہارے معبود تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کو یہ برا لگ جاتا ہے کہ ایسا کہہ دیا ہمارے معبودوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ایک بات اس آیت سے اور واضح ہوتی ہے، یہ آیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ احادیث بھی حجت ہیں. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بھی دین میں حجت ہے. حدیث پاک بعض لوگ پسند ایسے وہ کہتے ہیں کہ صرف ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں، اس لیے بہت بات میں لکھی. حدیثیں بھی حجت ہے دین میں. اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا اس بات سے ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی، بعوضہ کہتے ہیں عربی زبان میں مچھر، کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی کوئی مثال بیان کر دے یا مچھر سے بھی زیادہ کوئی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے، اللہ کو اس سے شرم نہیں آتی.
اور پورے قرآن پاک میں اللہ نے مچھر کی کوئی مثالی بیان نہیں کی. مچھر کی مکھی کی تو کی ہے لوگوں زباب کا تذکرہ کیا, ببوزہ کا تذکرہ نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی کمی تھی. اللہ تعالیٰ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو مکھی کی مثال بیان کرنے سے اس لیے کہ مکھی کی بیان کی ایک دوسری جگہ, لیکن مچھر کی بیان کی. مچھر کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے, حدیث میں تذکرہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی, قرآن میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا مچھر یا اس سے چھوٹی کوئی چیز بیان کر دے اس کی مثال, تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مچھر کی مثال نہیں دی بلکہ مچھر کے پر کی دی گئی اس سے بھی چھوٹی چیز. فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا. یہ دلیل بیان کی, مثال بیان کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو مچھر کی مثال بیان کرنے سے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اس قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. بس جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی وہ سب حق سمجھتے ہیں. اور جو نہیں مانتے کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, آخر اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال قرآن میں کیوں دی اللہ تعالیٰ نے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا, بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں مثالوں کو پڑھ کر, یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں, بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. وما یضل به الا الفاسقین, اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق جو گناہگار ہوتے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. فاسق کون لوگ ہیں, یعنی گمراہ کون لوگ ہو جاتے ہیں, سیدھے راستے سے کون لوگ بھٹک جاتے ہیں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں خسارہ, نقصان والے, خسارے والے. کون کون 3 لوگ؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے. ہم سب نے اللہ سے ایک عہد کیا. کیا عہد کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو بنایا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد, تو ہماری ساری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دنیا میں میری مان کر زندگی گزارنا. تو ساری روحوں نے اطاعت کا اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی زندگی دنیا میں بات مان کر زندگی گزاریں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا بہت سے لوگ نافرمانی کرنے لگے, اللہ کی بات نہیں مانتے. اسی کو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ دیا. دوسرے کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, وہ لوگ توڑتے ہیں ان چیزوں کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا, یعنی رشتے ناتوں کو. تو حقوق اللہ کا تذکرہ کیا, اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں, اور بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا کہ آپس میں رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں. اب جب رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں, رشتے داریوں کو قطع رحمی کرتے ہیں, اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد پھیلتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جہاں آپس میں رشتے داری میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے, فتنہ فساد ہوگا. یہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے, نقصان اٹھانے والے. یاد رکھیے گا جو لوگ آپس میں رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں, قطع تعلق کرتے ہیں, ان کو کبھی اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. جو لوگ رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں, آپس میں ذرا ذرا سی بات پہ تعلقات ختم کر لیتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ مفسدین سے کبھی محبت نہیں کرتا. تو وہ چاہے محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے، اگر انہوں نے زیادہ تعلق کر رکھا ہے اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے جن کے رشتے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان ذرا سی اپنے نفس کے لیے، اپنی انا کے لیے اس خالق اور مالک کی محبت سے محروم ہو جائے. کیف تکفرون باللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہو. اللہ کا کیا وہ وعدہ پورا نہیں کرتے، آپس میں رشتے ناتوں کو توڑتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کی بات نہیں مانتے، آخر انکار کیسے کرتے ہو. کیف تکفرون باللہ حالانکہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی. ہم تو عدم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لاشیں تھے، اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا. کس نے بنایا انسان؟ کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا؟ کسی اور نے؟ یا ہم خود سے بن گئے؟ یا ہمیں ہمارے ماں باپ نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا ہے. پھر میری بات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کئی فرق ہونا بھی تھا، یعنی کیسے تم اللہ کی بات کا انکار کر دیتے ہو حالانکہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر ایک دن آئے گا کہ تمہیں موت دے دے گا اللہ. ثم یحییکم، اور پھر ایک دن آئے گا کہ دوبارہ پھر زندہ کرے گا قیامت میں. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کے پاس تم لوٹائے جاؤ. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی وجود بخشا ہے، اور یہ ساری کائنات جتنی ہیں وہ بھی الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ نے پیدا کیا. کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. یعنی اتنی بڑی دنیا سجائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں پیدا کر کے سب تمہارے لیے بنایا ہے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ کی بات کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، یعنی زمین میں اتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائی، اور آسمان میں اللہ نے اتنے آسمان بنائے. اس کی بڑی لمبی تفسیر ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان بنانے کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمان بنائے. 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ کہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آئیں گے اس کی تفصیلات عرض کی جائیں گی. وقت ہو گیا ہے. وہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ساری چیزوں سے باخبر ہے. یعنی آسمان اور زمین ایک موٹی سی تفسیر بزرگوں نے کی ہے، یعنی اس دنیا کی ساری نعمتیں اور دنیا کے بعد کی جو دوسری نعمتیں، آخرت کی ساری نعمتیں، وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے هو الذی خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی. جنت اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی، یہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی. نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ اللہ کے فرشتوں کو ضرورت ہے، یہ سب انسانوں کے لیے بنائی گئی. پھر اللہ کی باتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تو خود ہمارا وجود بخشا، یہ دنیا خوبصورت بنائی، پھر مرنے کے بعد اتنی اچھی جنت بنائی. ان نعمتوں کو بنانے والے رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ کہ اللہ نے ایک سوال چھوڑا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سوچو گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی اہم آیات ہیں قرآن پاک. اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس دنیا کی حقیقت کا بھی تذکرہ فرمایا اور آخرت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور جنت کن کو ملے گی ان کا بھی تذکرہ کرا. ایمان اور عمل صالح ہوگا تو جنت ملے گی، اور جن چیزوں کی بنیاد پہ انسان جنت سے محروم ہوتا ہے ان کا بھی تذکرہ کرا. اللہ کی بات نہ مان کر، آپس میں رشتے ناتوں کو توڑ کر اور زمین میں فساد پھیلا ہے. فساد کا تذکرہ دراصل رشتے ناتوں کو توڑنے سے. حقوق العباد کے بہت سے درجے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا کہ تم نے میرے عہد کو توڑا، الذین ینقضون عہد اللہ، اور اس کے ساتھ تذکرہ کیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ رشتے ناتوں کو جوڑنے کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت.